ایک نئی قوم برپا کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا دعوت ابراہیم، میں ابراہیم کی دعا ہوں۔ حضرت ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے کی تعمیر کے وقت یہ دعا کی تھی کہ اے خدا، تو میرے لڑکے اسماعیل کی اولاد میں ایک نبی پیدا کر۔ بحوالہ سورۃ البقرہ آیت 129۔ تاہم حضرت ابراہیم کی دعا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے درمیان تقریباً 2500 سال کا فاصلہ ہے۔ غور کرنے کی بات ہے کہ حضرت زکریا نے اپنی اولاد میں ایک پیغمبر پیدا کیے جانے کی دعا کی تو 1 سال کے اندر ہی آپ کے یہاں حضرت یحییٰ پیدا ہو گئے۔ بحوالہ سورۃ آل عمران آیت 39۔ اور حضرت ابراہیم نے اسی قسم کی دعا فرمائی تو اس کی عملی قبولیت میں 2500 سال لگ گئے۔ اس فرق کی وجہ کیا تھی؟ اس فرق کی وجہ یہ تھی کہ حضرت یحییٰ کو ایک وقتی کردار ادا کرنا تھا۔ آپ اس لیے بھیجے گئے کہ یہود کے دینی بھرم کو کھولیں اور بالآخر ان کے ہاتھوں قتل ہو کر یہ ثابت کریں کہ یہود اب اتنا بگڑ چکے ہیں کہ انہیں معزول کر دیا جائے اور ان کی جگہ دوسری قوم کو کتاب الہی کا حامل بنایا جائے۔ اس کے مقابلے میں پیغمبر اسلام کے ذمے یہ کام تھا کہ وہ شرک کو مغلوب کر کے توحید کو غالب فکر کی حیثیت دے دیں۔ اس کام کو اسباب کے ڈھانچے میں انجام دینے کے لیے ایک نئی صالح قوم اور موافق حالات درکار تھے۔ یہی وہ قوم اور یہی وہ حالات ہیں جن کو وجود میں لانے کے لیے 2500 سال لگ گئے۔ اس منصوبے کے تحت حضرت ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ وہ عراق کے متمدن علاقے سے نکلے اور حجاز کے خشک اور غیر آباد مقام پر اپنی بیوی ہاجرہ اور اپنے بیٹے اسماعیل کو لا کر بسا دیں۔ بحوالہ سورۃ ابراہیم آیت 37۔ یہ مقام اس وقت وادی غیر ذی زرع ہونے کی وجہ سے دنیا سے الگ تھلگ تھا۔ یہاں تمدنی آلائشوں سے دور رہ کر خالص فطرت کی آغوش میں ایک ایسی قوم کی تعمیر کی جا سکتی تھی جس کے اندر خدا کی پیدا کی ہوئی فطری صلاحیتیں محفوظ ہوں۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، سورۃ البقرہ آیت 128۔ قبولیت دعا میں 2500 سالہ تاخیر کا واضح مطلب یہ تھا کہ مخصوص ماحول میں توالد و تناسل کے ذریعے وہ جاندار قوم وجود میں آئے جو خدا کے دین کی سچی حامل بن سکے، جو پورے معنوں میں ایک جاندار قوم ہو اور ان تمام مصنوعی کمیوں سے پاک ہو جن کی وجہ سے دور اول میں خدا کے دین کے اظہار کے لیے کارآمد آدمی نہ مل سکے۔ جب منصوبے کے مطابق مکمل سٹیج تیار ہو گیا، اس وقت بنو ہاشم کے یہاں آمنہ بنت وہب کے پیٹ سے وہ پیغمبر غلبہ پیدا کر دیا گیا جس کی دعا حضرت ابراہیم کی زبان پر جاری ہوئی تھی۔ حضرت ابراہیم نے خدا کے حکم سے ہاجرہ اور اسماعیل کو موجودہ مکے کے مقام پر لا کر بسا دیا، جہاں اس وقت سوکھی زمین اور خشک پتھروں کے سوا اور کچھ نہ تھا۔ جب مشک کا پانی ختم ہو گیا اور اسماعیل پیاس کی شدت سے ہاتھ پاؤں مارنے لگے تو خشک بیابان میں زمزم کا چشمہ نکل آیا۔ یہ اس بات کی علامت تھی کہ خدا نے اگرچہ تم کو بڑے سخت محاذ پر کھڑا کیا ہے، مگر وہ ایسا نہیں کرے گا کہ تم کو بے سہارا چھوڑ دے۔ تمہارا معاملہ خدا کا معاملہ ہے اور خدا ہر نازک موڑ پر تمہاری مدد کے لیے موجود رہے گا۔ اسماعیل جب نوجوانی کی عمر کو پہنچے
تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ اس خواب کو انہوں نے حکم خداوندی سمجھا اور بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے، مگر عین اس وقت جبکہ ان کی چھری اسماعیل کے گلے پر پہنچ چکی تھی، خدا نے آواز دے کر انہیں روک دیا اور اس کے بدلے انہیں ایک مینڈھا دیا جس کو وہ خدا کے نام پر ذبح کریں۔ یہ ایک بات کا مظاہرہ تھا کہ تم سے اگرچہ ہم نے بہت بڑی قربانی مانگی ہے، مگر یہ صرف جذبے کا امتحان ہے۔ قربانی پیش تو کرنا ہوگا، مگر ابھی قربان ہونے کی نوبت نہیں آئے گی کہ خدا تمہیں بچا لے گا، کیونکہ اصل مقصد تم کو ایک بڑے کام کے لیے استعمال کرنا ہے، نہ کہ خواہ مخواہ ہلاک کر دینا۔ حضرت اسماعیل بڑے ہوئے تو انہوں نے قبیلہ جرہم کی ایک لڑکی سے شادی کر لی جو زمزم نکلنے کے بعد آ کر مکے میں آباد ہو گیا تھا۔ حضرت ابراہیم جو اس وقت شام میں تھے، ایک روز گھوڑے پر سوار ہو کر آئے۔ اس وقت گھر پر اسماعیل نہ تھے، صرف ان کی بیوی موجود تھیں جو اپنے خسر کو پہچانتی نہ تھیں۔ حضرت ابراہیم نے پوچھا کہ اسماعیل کہاں گئے ہیں؟ بیوی نے کہا کہ شکار کرنے کے لیے۔ پھر پوچھا کہ تم لوگوں کی گزر کیسے ہوتی ہے؟ بیوی نے معاشی تنگی اور گھر کی ویرانی کی شکایت کی۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم واپس چلے گئے اور خاتون سے کہا کہ جب اسماعیل آئیں تو ان سے میرا سلام کہنا اور یہ پیغام پہنچا دینا کہ اپنی چوکھٹ کو بدل دو۔ حضرت اسماعیل نے واپسی کے بعد جب پورا واقعہ سنا تو انہوں نے سمجھ لیا کہ یہ میرے باپ تھے جو ہمارا حال دیکھنے آئے تھے، اور چوکھٹ بدل دو کا مطلب استعارے کی زبان میں یہ ہے کہ اس بیوی کو چھوڑ کر دوسری بیوی کرو، کیونکہ وہ اس نسل کو پیدا کرنے کے لیے موزوں نہیں جس کا منصوبہ خدا نے بنایا ہے۔ چنانچہ انہوں نے اس بیوی کو طلاق دے دی اور دوسری عورت سے شادی کر لی۔ اس کے کچھ دن بعد حضرت ابراہیم دوبارہ گھوڑے پر سوار ہو کر آئے۔ اب بھی اسماعیل گھر پر موجود نہ ملے۔ حضرت ابراہیم نے دوسری بیوی سے بھی وہی سوال کیا جو انہوں نے پہلی بیوی سے کیا تھا۔ اس بیوی نے اسماعیل کی تعریف کی اور کہا کہ جو کچھ ہے بہت اچھا ہے، سب خدا کا شکر ہے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم یہ کہہ کر واپس چلے گئے کہ اسماعیل آئیں تو ان کو میرا سلام کہنا اور یہ پیغام پہنچا دینا کہ چوکھٹ کو قائم رکھو، یعنی تمہاری یہ بیوی پیش نظر منصوبے کے لیے بالکل ٹھیک ہے، اس کے ساتھ اپنا تعلق باقی رکھو۔ بحوالہ تفسیر ابن کثیر۔ اس طرح عرب کے الگ تھلگ علاقے میں اسماعیل کے ابتدائی خاندان سے ایک نئی نسل بننا شروع ہوئی جس نے بالآخر اس جاندار قوم یعنی بنو اسماعیل کی صورت اختیار کی جو نبی آخر الزماں کا گہوارہ بن سکے اور تاریخ کی اس عظیم ترین ذمہ داری کو سنبھالے جو خدا اس کے سپرد کرنا چاہتا تھا۔ یہ قوم جو عرب کے صحراؤں اور چٹیل بیابانوں میں تیار ہوئی، اس کی خصوصیات کو ایک لفظ میں المروہ کہا جا سکتا ہے۔ المروہ کے لفظی معنی ہیں مردانگی۔ یہ عربوں کے یہاں کسی کے جوہر انسانیت کو بتانے کے لیے سب سے اونچا لفظ سمجھا جاتا ہے۔ قدیم عربی شاعر کہتا ہے اذا المرء عیتہ المروہ ناشا فمطلبها کہلا علیہ شدید، یعنی آدمی اگر اٹھی جوانی میں مردانگی کا مقام حاصل کرنے سے عاجز رہ جائے تو بڑھاپے میں اس کو حاصل کرنا بہت مشکل ہے۔ پروفیسر فلپ ہٹی نے
عرب تاریخ کا گہرا مطالعہ کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ عرب کے بیابانوں میں صدیوں کے عمل سے جو قوم تیار ہوئی وہ دنیا کی ایک نرالی قوم تھی جو مندرجہ ذیل اخلاقی صفات میں کمال درجہ رکھتی تھی۔ courage, endurance in time of trouble, observance of the rights and obligations of neighborliness, manliness, generosity and hospitality, regard for women and fulfillment of solemn promises. Page 253. ہمت، مشکل کے وقت برداشت، پڑوسی کے حقوق اور ذمہ داریوں کی ادائیگی، مردانگی، فیاضی اور مہمان نوازی، عورتوں کی عزت اور وعدہ کر لینے کے بعد اسے پورا کرنا۔ خیر امت، اس طرح 2500 سالہ عمل کے ذریعے ایک ایسی قوم نکالی گئی جو اپنے انسانی اوصاف کے اعتبار سے تمام قوموں میں سب سے بہتر تھی۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، بحوالہ آل عمران 110۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے خیر امت سے مہاجرین کا گروہ مراد لیا ہے۔ ہم الذین ہاجروا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من مکہ الی المدینہ، تفسیر ابن کثیر۔ مہاجرین دراصل اس گروہ کی علامت تھے، باعتبار حقیقت اس سے وہ پورا عرب گروہ مراد ہے جس کو اصحاب رسول کہا جاتا ہے۔ پیغمبروں کو ہر زمانے میں ایک ہی سب سے بڑی رکاوٹ پیش آئی ہے، ان کی مخاطب قوموں کے پاس جو آبائی دین ہوتا تھا اس کے ساتھ مادی رونقیں اور در و دیوار کی عظمتیں شامل ہوتی تھیں۔ دوسری طرف وقت کا پیغمبر دلیل مجرد کی سطح پر کھڑا ہوتا تھا۔ عرب میں جو قوم تیار ہوئی اس کے اندر یہ انوکھی صفت تھی کہ وہ حق کو دلیل مجرد کی سطح پر پا سکے۔ وہ اپنے آپ کو ایک ایسے حق کے حوالے کر دے جس نے ابھی ظواہر کا روپ اختیار نہیں کیا ہے۔ کھلے آسمان اور وسیع صحراؤں کے درمیان جو قوم تیار ہوئی وہ حیرت انگیز طور پر اپنے اندر یہ صلاحیت رکھتی تھی کہ حقیقت کو اس کے بے آمیز روپ میں دیکھ سکے۔ وہ ایک ایسے حق کے لیے اپنا سب کچھ سونپ دے جس سے بظاہر دنیا میں کچھ بھی ملنے والا نہیں۔ اصحاب رسول کی اس خصوصیت کو حضرت عبداللہ بن مسعود نے 3 لفظوں میں اس طرح ادا کیا ہے۔ وہ اس امت کے سب سے افضل لوگ تھے، وہ سب سے زیادہ نیک دل، سب سے زیادہ گہرا علم رکھنے والے اور سب سے کم تکلف والے تھے۔ اللہ نے ان کو اپنے نبی کی صحبت اور دین کے قیام کے لیے چن لیا تھا۔ دور شرک میں انسان سے سب سے اہم صفت جو کھوئی گئی تھی وہ تھی حقیقت کو مجرد سطح پر دیکھنے کی صلاحیت۔ اب انسان حقیقت کو محسوسات اور مظاہر کی سطح پر دیکھتا تھا۔ وہ حقیقت کو مجرد سطح پر دیکھنے کی صلاحیت سے محروم ہو چکا تھا۔ یہی اصل رکاوٹ تھی جس کی وجہ سے پچھلے زمانے میں نبیوں کا مذاق اڑایا جاتا رہا۔ وہ خدا کے منکر نہ تھے مگر انہوں نے خدا کو محسوسات کے پیکر میں ڈھال لیا تھا۔ وہ غیب میں چھپے ہوئے خدا کو سمجھ نہیں پاتے تھے، اس لیے انہوں نے نظر آنے والی چیزوں کو خدائی کا پیکر فرض کر کے ان کو اپنا مرکز توجہ بنا لیا تھا۔ خواہ یہ مادی بڑائیاں ہوں یا انسانی بڑائیاں، ان کی یہی کمزوری پیغمبر کی پیغمبری پر یقین کرنے میں مانے تھی۔ ہر پیغمبر جب آتا ہے تو اپنے زمانے کے لوگوں کے لیے وہ محض ایک انسان ہوتا ہے۔
ابھی اس کے نام کے ساتھ وہ تاریخی بڑائیاں شامل نہیں ہوتی جو بعد کے دور میں اس کے ساتھ شامل ہو جاتی ہیں۔ حضرت ابراہیم نے اپنی دعا میں فرمایا تھا، اے میرے رب، اس شہر یعنی مکہ کو تو امن والا شہر بنا دے، اور مجھ کو اور میری اولاد کو اس سے دور رکھ کہ ہم بتوں کو پوجیں۔ اے میرے رب، ان بتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا، پس جس نے میری پیروی کی وہ میرا ہے، اور جس نے میرا کہا نہ مانا تو بخشنے والا مہربان ہے۔ اے میرے رب، میں نے اپنی اولاد کو ایک ایسے میدان میں بسایا ہے جہاں کھیتی نہیں، تیرے محترم گھر کے پاس، اے ہمارے رب، تاکہ وہ نماز قائم کریں۔ بحوالہ سورۃ ابراہیم آیت 35 سے 37 تک۔ حضرت ابراہیم کے زمانے میں شرک کا غلبہ اپنے عروج پر پہنچ چکا تھا۔ عالی شان بت خانے ہر طرف قائم تھے۔ انسان کے لیے بظاہر ناممکن ہو گیا تھا کہ وہ اس سے ہٹ کر سوچ سکے۔ اس وقت اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم نے ایک چٹیل زمین میں ایک نئی نسل پیدا کرنے کا منصوبہ بنایا۔ یہ ایک محفوظ علاقے میں ایسے افراد تیار کرنے کا منصوبہ تھا جو ظواہر سے اوپر اٹھ کر حقائق کا پرستار بن سکے۔ چنانچہ اسی انسانی مادے سے وہ قوم بنی جس کے متعلق قرآن میں یہ الفاظ آئے ہیں، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ۔ مگر اللہ نے ایمان کو تمہارے لیے محبوب بنا دیا اور اس کو تمہارے دلوں میں مزین کر دیا، اور تمہارے لیے کفر اور فسق اور نافرمانی کو قابل نفرت بنا دیا۔ یہی لوگ راہ راست والے ہیں۔ سورۃ الحجرات آیت 7۔ اس آیت کو ہم اس وقت سمجھ سکتے ہیں جبکہ اس کو 1500 سال پہلے کے حالت میں رکھ کر دیکھیں، جبکہ اصحاب رسول کے ایمان کا واقعہ پیش آیا۔ انہوں نے دکھائی دینے والے خداؤں کے ہجوم میں دکھائی نہ دینے والے خدا کو پایا اور اس کو اپنا سب کچھ بنا لیا۔ عظمت کے میناروں کے درمیان انہوں نے عظمتوں سے خالی پیغمبر کو پہچانا اور اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیا۔ ایک دین غریب یعنی اجنبی دین اپنی ساری بے سر و سامانی کے باوجود ان کی نظر میں اتنا محبوب ہو گیا کہ اس کی خاطر کوئی بھی قربانی کرنا ان کے لیے مشکل نہ رہا۔ خلاصہ یہ کہ انہوں نے ایک ایسی سچائی کو دیکھ لیا جو ابھی مجرد روپ میں تھی، جس کی پشت پر تاریخ کی تصدیقات ابھی جمع نہیں ہوئی تھیں، جو ابھی قومی فخر کا نشانہ نہیں بنا تھا، جس میں اپنا سب کچھ دے دینا تھا مگر دنیا میں اس کے بدلے کچھ بھی پانا نہ تھا۔ اس معاملے کی ایک نمائندہ مثال وہ ہے جو ہجرت سے پہلے بیعت عقبہ ثانیہ کے وقت پیش آئی۔ عین اس زمانے میں جبکہ مکے میں اسلام کے حالات بے حد تنگ ہو چکے تھے، مدینے میں کچھ مسلمانوں کی تبلیغ سے اسلام پھیلنے لگا، حتیٰ کہ ہر گھر میں داخل ہو گیا۔ اس وقت مدینے کے کچھ لوگوں نے طے کیا کہ وہ مکہ جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر نصرت کی بیعت کریں اور آپ کو مکہ چھوڑ کر مدینہ آنے کی دعوت دیں۔ حضرت جابر انصاری کہتے ہیں کہ جب مدینے کے گھر گھر میں اسلام پہنچ گیا تو ہم نے مشورہ کیا کہ آخر کب تک ہم اللہ کے رسول کو اس حال میں چھوڑے رکھیں
کہ آپ مکے کے پہاڑوں میں پریشان اور ڈرے سہمے پھرتے رہیں۔ رسول اللہ کا بے یار و مددگار ہونا ظاہر بینوں کے لیے اس بات کا ثبوت تھا کہ آپ اللہ کے رسول ہی نہیں۔ اگر اللہ کے رسول ہوتے تو آپ کی یہ حالت کیوں ہوتی؟ مگر اہل مدینہ نے آپ کے معاملے کو حقیقت کی نظر سے دیکھا۔ انہوں نے یہ راز پا لیا کہ آپ کا معاملہ ایک خدائی معاملہ ہے، اور آپ کی مدد کر کے وہ خدا کی رحمتوں اور برکتوں کے مستحق بن سکتے ہیں۔ بیعت عقبہ ثانیہ کے موقع پر مدینے کے 70 سے کچھ اوپر نمائندوں نے مکہ آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی۔ بیعت کیسے نازک حالات میں ہوئی، اس کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ اس وفد کے ایک رکن کعب بن مالک انصاری کہتے ہیں کہ ہم مدینے سے مکے کے لیے اس طرح روانہ ہوئے کہ ہمارا قبیلہ جو حسب معمول زیارت کعبہ کے لیے جا رہا تھا، اس کے ساتھ خاموشی سے حج کے نام پر شریک ہو گئے۔ مکے کے قریب قبیلے والوں نے پڑاؤ ڈالا۔ رات کے وقت ہم دوسروں کی طرح ان کے ساتھ سو گئے، یہاں تک کہ جب رات کا تہائی حصہ گزر گیا تو ہم رسول اللہ کی قرارداد کے مطابق اپنے بستروں سے خاموشی کے ساتھ اٹھے اور مقام موعود کی طرف اس طرح چلے جیسے چڑیا جھاڑیوں میں آہستہ آہستہ چھپتی ہوئی چلتی ہے۔ بحوالہ سیرت ابن ہشام جز ثانی صفحہ 49۔ وہ لمحہ بھی کیسا عجیب تھا جبکہ ایک دنیا پیغمبر کو رد کر چکی تھی۔ اس وقت کچھ لوگ اس کو قبول کرنے کے لیے سبقت کر رہے تھے۔ یہ وہ وقت تھا کہ پیغمبر سے ان کا وطن چھینا جا چکا تھا۔ طائف سے انہیں پتھر مار کر بھگا دیا گیا تھا۔ تمام قبائل نے آپ کو پناہ میں لینے سے انکار کر دیا تھا۔ ایسے نازک وقت میں مدینے کے لوگوں نے آپ کی صداقت کو پہچانا اور آپ کی پکار پر لبیک کہا۔ اس وقت جبکہ انصار مدینہ بیعت کے لیے بڑھے، ایک شخص نے اٹھ کر کہا، کیا تم جانتے ہو کہ تم کس چیز پر بیعت کر رہے ہو؟ یہ اپنے اموال اور اپنی اولاد کو ہلاک کرنے پر بیعت کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہاں، ہم علی نکاۃ الاموال والاولاد بیعت کر رہے ہیں۔ پھر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اگر ہم نے اس عہد بیعت کو آخر تک پورا کر دیا تو ہمارے لیے کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، جنت۔ انہوں نے کہا، اپنا ہاتھ لائیے، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں۔ اپنے آپ کو اس طرح ایک متنازع صداقت کے حوالے کرنا، اپنا سب کچھ اس طرح ایک غیر قائم شدہ حق کو سونپ دینا اتنا انوکھا واقعہ ہے کہ وہ اجتماعی سطح پر تاریخ میں صرف ایک ہی بار پیش آیا ہے، نہ اس سے پہلے اور نہ اس کے بعد۔